إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، قال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بادشاہی، جو سارے جہانوں کا تن تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے، بیماروں، دکھیاروں، لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا، ان گنت لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام آمنہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. عزیز بھائیوں، غیروں کی تقلید اور ان کی اتباع اور ان کے پیروں پر چلنا کچھ ایسا ہی ہماری طبیعتوں میں رچ بس گیا ہے کہ ہم 8 مارچ کو یوم خواتین، 20 مارچ کو چڑیوں کا دن، یعنی چڑیوں تک کا، جانوروں تک کا، 30 اپریل کتابوں کا دن، 1 مئی مزدوروں کا دن، جی اس طرح بہت سارے دن ہم نے بنائے ہوئے ہیں. 11 اکتوبر بیٹیوں کا دن، 26 جون منشیات کی خاتمے کا دن، بہت سارے دن ہم نے بنا رکھے ہیں. اور 1 اپریل بے وقوفوں کا دن، لوگوں کو بے وقوف بنانے کا دن، جھوٹ بولنا، ملمہ سازی کرنا. تو جھوٹ، اس کی تباہ کاری آج ہمارا عنوان ہے کہ کس قدر یہ بدبودار فکرہ ہے جھوٹ والا بات، جھوٹ والی بات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو اور سڑان اتنی ہوتی ہے کہ فرشتہ بھی اس کے جو ہم نشین ہے اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے. اتنا گندی سمیل آتی ہے جھوٹے بندے کی منہ اور بدبو سے، جھوٹے فکرے اور جو ہے جھوٹی بات. تو ہم، اللہ معاف فرمائے، 20 جون کو فادر ڈے منا کر، یہ دن منا کر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شریعت کا متقاضی جو ہے، شریعت کا تقاضا پورا کر دیا؟ دن تو بندہ وہ منائے جس کے پاس اصل نہ ہو. جن کے پاس اصل ہے انہیں دن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو باپ اگر سامنے ہے تو اس کی عزت کرے، وہ تو جنت کے دروازہ ہے. دن تو وہ منائیں جو اپنے ماں اور باپ کو بڑھاپے کے اندر اولڈ ہاؤسز میں جا کے چھوڑ آتے ہیں. دن تو وہ منائیں نا. کیا خیال ہے؟
دین تو وہ منائے منشیات کا، انسداد کا جو ہے، جو منشیات استعمال نہ کرتے ہیں، جو دنیا پوری کو منشیات پر لگا رہے ہیں، نشے پر لگا رہے ہیں، انہیں دن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو خواتین پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں ان کو 8 مارچ کو یوم خواتین منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اسلام ہے جس نے خواتین کو گھر کی ملکہ اور گھر کی سردار بنا کر بٹھایا ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے، تم اپنے خامد کی عزت و ناموس کی حفاظت کرو، اسے خوش رکھو، تمہارے لیے یہی کافی پروٹوکول ہے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر جو ہے آدھے کپڑوں کے ساتھ آدھے جسم کو دکھاتی ہوئی، ہاں جی، ناچتی کودتی اچھلتی ہوئی جو ہے یوم خواتین منانے والی جو ہے، انہیں کچھ حیا اور شرم کے ناخن لینے چاہیے میرے بھائیو۔ تو آج 1 اپریل بھی ہے قدرتی، تو جھوٹ، اللہ حکم کیا آ رہا ہے سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ رہو، سچے بھی بنو اور سچوں کا ساتھ اور پڑوس اور دوستی اور یاری بھی تمہیں لگانی ہے۔ اللہ، تو میرے بھائی یہ اپریل کا مہینہ عیسوی کیلنڈر کا یہ 4تھا مہینہ لاطینی لفظ اپریلیس سے ماخوذ ہے، اور یہ لفظ موسم بہار کے شروع اور آغاز کے اندر بولا جاتا ہے، جب کہ پھولوں کی نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، ہاں جی، اس خوبصورت موسم کے اندر ہم اسے لاطینی زبان میں اپریلیس کہتے ہیں، اور لفظ بگڑتا بگڑتا اپریل جو ہے بن گیا 4تھا مہینہ عیسوی کیلنڈر کا۔ اس کی 1 تاریخ کو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ فون کر دیا کسی جاننے والے کو، وہ تمہارے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی، بندہ بھاگتے ہسپتال، وہاں پہنچ کے جناب آگے اسی جھوٹ بولنے والے کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے کہ جی میں تو آپ کو فول کر رہا تھا، آج اپریل فول نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو بے وقوف بنا رہا تھا، میں نے تو جھوٹ بولا ہے، آپ کے ابا تو خیریت کے ساتھ۔ یعنی اس کی 1 تاریخ کو جھوٹ بول کر استہزاء، ٹھٹھا اور مذاق کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانا، یہ غیروں کا وتیرہ ہے، یہ مغرب کا، یہودیوں کا جو ہے، عیسائیوں کا کلچر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بچو تقلید مغرب سے اے ایشیا والو، کہ مغرب میں جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے۔ مغرب کی تقلید نہ کرو، وہ تو ڈوب رہے ہیں، ان کی کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت جو ہے وہ تو اپنی موت آپ مر رہی ہے۔ جس کلچر اور تہذیب میں ماں، بہن اور بیٹی کا تقدس موجود نہ ہو، اس شریعت یا اس کلچر کو آپ کیا کہیں گے؟ میاں اور بیوی، ہاں جی، لڑکی اور لڑکا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جو ہے ایک ہی دروازے میں، ہاں جی، آئیں اور نکل جائیں، اور جو ہے ہاں جی ساتھ والے پڑوسیوں کا پتہ کوئی نہ ہو، ماں کا کوئی تقدس نہ ہو، بوڑھا باپ وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اولڈ ہاؤسز کے اندر پڑا جو ہے اپنے بچوں کی راہ دے رہا ہو، کرسمس ڈے پر جو ہے ہاں جی جا کر کرسمس میں اس کو ہیلو ہائی کر لی جائے، تو یہ ان کا کلچر بھائیوں کیا ہمارے کلچر سے میچ کھاتا ہے؟ جس کلچر میں، جس اسلام میں جو ہے اللہ مالک الملک اور اس کے حبیب فرمائے کہ باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے، ماں تمہاری کی قدم تلے جنت میں نے رکھ دی۔ بچو تقلید مغرب سے اے ایشیا والو، کہ مغرب میں جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے۔ تو وہ ڈوبنے کے لیے ان کی کلچر، وہ ڈوب رہے ہیں، ہمیں ان کے کلچر سے بچنا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور کہا گیا کہ وہاں 1846 کے اندر یورپ کے انگریزی اخبار میں خبر آئی کہ شہر کے ایک زراعتی فارم میں، ایگریکلچر فارم میں گدھوں کی نمائش ہوگی، گدھوں کی، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ اس کی شروعات بتا رہا ہوں کہ یہ دن کیوں وجود کے اندر آیا۔ دماغ ان کے تو شیطانی ہے نا، ہاں جی،
وہ انہوں نے کہا جی یہ خبر ایسے چلا دی 1 اپریل کو کہ جی 1846 کے اندر کہ جی یورپ کے فلاں ایگریکلچر فارم کے اندر گدھوں کی نمائش ہوگی۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو بھائی گدھے دیکھیں گے۔ ہاں جی اللہ اکبر اللہ، بڑا آئے جناب، اکٹھے ہو گئے، بڑا مجمع ہو گیا، اور وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ شام کو تھک ہار کر انہوں نے پوچھا بھی وہ گدھوں کی نمائش ہو رہی تھی؟ انہوں نے کہا وہ گدھوں کی نمائش کیا ہو رہی تھی؟ تم خود ہی تو گدھے ہو، ہاں جی اپنے آپ کو دیکھ لو۔ ہم تو تم سے اپریل فول منا رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہے تھے، گدھے کیا آنے، وہ تم اپنے آپ کو دیکھو، وہ خود ہی تو گدھے ہیں۔ تو بھائیو ہمارے بھی یہاں اخباروں میں ان کی تقلید میں، غیروں کی تقلید میں جو ہے اللہ اکبر جو ہے، ہاں جی ایک سہیلی محمد خان کی بیٹی شازیہ، جو اخبار میں نے خود پڑھا جو ہے، اس نے جناب اپنی سہیلی کو فون کیا کہ جو ہے فاطمہ آپ ہیں؟ کہ ہاں تمہارے ابو نا ایک حملے کے اندر جو ہے نا فوت ہو گئے۔ فاطمہ یہ خبر سن کر غش کھا کے گر پڑی، اور گر پڑی تو پھر اٹھی نہیں، مر گئی۔ یہ 2 اپریل 2007 کی لاہور کی جو ہے خبر ہے، خبر لاہور کی یہ خبر ہے، 2 اپریل 2007۔ یہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری خبریں آپ کو ملی۔ روزنامہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح خبریں آئیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جھوٹ اور ملمہ سازی اور استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق کرنا جو ہے بھائیو ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ دین اسلام تو سچا دین ہے، اور اس کے ماننے والوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی ہمارے بولی میں اردو زبان کے اندر بھی ایک محاورہ ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ بولنے والے کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، کبھی اسے کوئی ٹھیس نہیں پہنچ سکتی۔ تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس جھوٹ اور اپریل فول کو منانے میں کون سے ایسے فیکٹر ہیں، عوامل ہیں کہ بندہ اس کو جو ہے لیتا ہے؟ ایک سسپینس پیدا کرنا ہوتا ہے، خوش طبی اور مذاق کرتے ہیں لوگ، شرارت کرتے ہیں، شیطانی دماغ کے جو ہے رکھنے والے جو ہے وہ شرارت کرتے ہیں۔ نوجوان طبقہ پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی سسپینس کا کوئی موقع، کوئی خوش طبی کا موقع، کوئی مذاق کا جو ہے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے، خواہ اس میں کوئی دوسروں کو نقصان ہو، تکلیف ہو جو ہے وہ۔ حالانکہ میرے بھائیوں اسلام میں کوئی خوش طبی مذاق کرنا، مزاح کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کی حدود ہیں، قیود ہیں، اس کا ایک بارڈر لائن ہے۔ ایسا مذاق کیا جائے، صحابہ کرام نے خود بھی تفریح کی ہے، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاح ہوتا تھا یا وہ حدود سے بڑھا ہوا آگے نہیں ہوتا۔ شریعت اسلامیہ کے حدود و قیود کے اندر جو ہے اللہ پاک نے جو ہے، اللہ کے حبیب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور مجھے سواری چاہیے، میں نے سفر کرنا ہے۔ ابی داؤد و ترمذی کی روایت ہے، ابی داؤد میں 4998 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ میرے محبوب مزاح فرما رہے ہیں، خوش گپی اور جو ہے مذاق کر رہے ہیں۔ وہ کہتا حضور یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے آپ سے سفر کے لیے اونٹ مانگا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ یعنی مذاق بھی ہو گیا، دل لگی بھی ہو گئی اس سے، اور شریعت کے دائرے کے اندر جھوٹا مذاق نہیں ہے، بوگس مذاق نہیں ہے، گندا لچا لفنگا مذاق نہیں ہے، مذاق بھی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگے حضور میں نے تو سواری کرنی ہے اس پر، اونٹ کے بچے پر بھلا کہاں سواری ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی اونٹ بھی تو کسی اپنے باپ کا بچہ ہی ہو سکتا ہے، ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا، کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ اور بیٹا تو ہو سکتا ہے نا، اگرچہ وہ جتنا بڑا مرضی ہو جائے۔ ہاں جی، تو میرے بھائیوں مذاق ہو گیا۔ جیسے آپ نے ایک اور مذاق فرمایا کہ ایک بڑھیا آئی تو کہنے لگی حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے مجھے جنت مل جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں بھائی، بوڑھی کوئی جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا کوئی جنت میں نہیں جانے والی ہے۔ وہ رونے لگ گئی۔ تھی تو ظاہر ہے جنت کے مشتاق تھے وہ لوگ، ہماری طرح سے کوئی درہم دینار پر مرنے والے جو ہے اسی کی طرف کھپنے لگنے والے تو نہیں تھے نا، وہ تو جنت کے مشتاق اور متلاشی تھی۔ ہر عمل میں پوچھتے کہ حضور ایسا کوئی کام بتا دیں جس سے مجھے جنت مل جائے۔
جس سے میں آپ کے قریب ہو جاؤں، جس سے مجھے آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا پڑوس مل جائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، بڑھیا کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئی، اور وہ جا رہی ہے روتی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی شمائل ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس بڑھیا کو بلانا، ذرا اس اماں جان کو بلانا۔ پھر آپ جب وہ سامنے آئی تو پھر آپ نے سورہ واقعہ کی یہ آیت پڑھی، فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ ارے جب تم جنت میں جاؤ گی تو ہمیشہ کنواری اور نوجوان بنا کر تم جو ہے جنت میں بھیجے جاؤ گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم جنت میں جاؤ گی تو تم بوڑھی نہیں ہوگی، بوڑھی کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ میں نے تو آپ سے مزاح کیا تھا اماں جان، آپ کو شاید اس کی سمجھ نہیں آ سکی تو میں معذرت خواہ ہوں، مذاق بھی ہو گیا اور حقیقت بھی بیان کر دی۔ مذاق کا مذاق ہے، سچ کا سچ ہے کہ بڑھیا کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ یعنی جب آپ جنت میں جائیں گے تو نوجوان 33 برس کی شباب کے عالم میں جو ہے آپ کو جنت کے اندر۔ سیدنا انس فرماتے ہیں مجھ سے کافی دفعہ آپ مذاق بھی فرماتے تھے، تو اکثر مذاق میں مجھے کہتے ہیں یا ذل اذنین، یا ذل اذنین، اذن کہتے ہیں کان کو، اور دو کان والے، یعنی مذاق بھی ہے اور حقیقت، ہر بندے کے دو کان ہوتے ہیں نا۔ یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے انس ادھر آؤ، ہاں جی اللہ مذاق بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس فرماتے ہیں مجھے لے کے چلے، مجھے بھیجا کسی کام کے سلسلے میں، بازار میں کوئی تماشا لگا ہوا تھا، میں بچہ تو تھا ہی، میں تماشا دیکھنے کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر بیت گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے تلاش کرتے کرتے جو ہے جب اس مجمع میں پہنچے تو میرے جو ہے پیچھے سے جو ہے کان سے پکڑ کے مجھے یوں کیا اور کہا یار انس کمال آدمی ہے یار، میں نے تجھے کام بھیجا تھا، سودا سلام لینے کے لیے بھیجا تھا، اور تو یہاں تماشے میں لگا ہوا ہے، حضور میں ابھی گیا، بس مجھے معاف کر دیں۔ تو مذاق اللہ کے حبیب بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک خوبصورت انداز ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یعنی مذاق بھی جو ہے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھجوریں کھا رہے ہیں، ان کو بھی کہا بھی کھجوریں کھا لو، یہ بھی شروع ہو گئے، ہاں جی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا کھا کر گٹھلییں حضرت علی کی طرف بھیج رہے ہیں، ہاں جی۔ وہ جو اپنی ڈھیری بنا رہے تھے نا گٹھلیوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گٹھلیاں بھی ان کی طرف رکھنا شروع کر دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت صہیب ایسا کر رہے تھے۔ اللہ، تو جب کھجوریں ختم ہو گئی، گٹھلیوں کا ڈھیر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یار اتنی کھجوریں کھا گئے تم، اتنی کھجوریں کھا گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور آپ تو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے، آپ کی طرف تو گٹھلی نہیں پڑی، آپ بھی گٹھلیاں ادھر ہی رکھ رہے ہیں، یعنی مذاق چل رہا ہے لیکن حقیقت پسندانہ مذاق ہے۔ تو بھائیو یہ مذاق ٹھیک نہیں ہے کہ 1 اپریل کو بندہ فون کسی کو کر دے یا کسی کو جو پیغام دے دے کہ جی فلاں آپ کا رشتہ دار ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں اس طرح ہو گیا، اور بعد میں پتہ چلے وہ تو جھوٹ تھا، جی میں تو اپریل فول بنا رہا تھا، میں تو آپ کو بیوقوف بنا رہا تھا، میں تو آپ سے ٹھٹھا اور مذاق کر رہا تھا۔ اس طرح کا مذاق شریعت نے ممنوع اور حرام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کی کیفیت میں نے آپ حضرات سے، اسی طرح حضرت علی بھی کھجوریں کھا رہے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تیری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور تو کھجوریں کھا رہا ہے؟ حضور میں تو اس طرف سے کھا رہا ہوں جس طرف سے میری آنکھ ٹھیک ہے، میں اس طرف سے کھا، میری آنکھ تو یہ دکھ رہی ہے نا، میں اس طرف سے کھا رہا ہوں جس کی طرف کی آنکھ میری ٹھیک ہے۔ مذاق بھی ہو جاتا ہے اور خوبصورت جو ہے انداز بھی جو ہے برقرار رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں انسان ایسا کیوں کرتا ہے، لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ میں ان پر برتری اپنی فوقیت جو ہے ثابت کروں کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں، ہاں جی اس طرح کی باتیں بھی چلتی ہیں۔ انسان کی کمزوری ہے نا کہ اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت اور برتری اور اعلیٰ بنانے کے لیے نا اللہ منوانے کے لیے آسان طریقہ جو ہے ملا ہوا ہے دوسروں کو بے وقوف بنانا، جھوٹی خبروں سے کیوں نہ ہو۔ اور بھائیو تواضع اختیار کیجیے، اگر بندہ اونچا نہیں بھی ہوگا تو اللہ اونچا کرے گا، تواضع اختیار کی، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو بندہ نیچا بن کے رہتا ہے نا، چھوٹا بن کے رہتا ہے، میرا اللہ اسے بڑائیاں عطا فرماتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے، عروج دیتا ہے۔ اللہ تو
تو جھوٹی خبریں پھیلا کر جو ہے اپنے آپ کو معاشرے میں ایک جدت پسند اور جو ہے اپنے آپ کو فوقیت اور برتری دینا یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مغربی تہواروں کا سہارا لینا جو ہے شریعت نے ممنوع اور حرام کیا۔ اور پڑھتے ہیں نا، میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا ہر وقت جو ہے موبائل میں چھائے ہوتے ہیں۔ مغربی تعلیم جو ہے وہ نوجوان نسل اس میں راستہ ہو رہی ہے۔ مغربی معاشرے کی دلدل میں انسان دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسے مغربی رسوم و رواج اور کلچر سے جو ہے اسے روشنی کے مینار نظر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں واہ واہ واہ، بلے بلے بلے، امریکہ چھا گیا دنیا پہ، ترقی ہو گئی، اللہ۔ اور یہ امریکی لباس اور لب و لہجہ اختیار کر کے نا اپنے آپ کو بڑا فن خاص میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آدھی آدھی پینٹیں پہن کر، ہاں جی اس پر زنانیوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں سینے پر، ایسی ٹی شرٹیں پہن کر، اور 2-4 روشن دان بنا لیتے ہیں کچھوں کے اندر نا، نکروں کے اندر اسے کاٹ چھانٹ کر کے نیچے سے جھالریں بنی ہوتی ہیں، کوئی یہاں سے کٹ لگا دیا، کوئی وہاں سے کٹ لگا دیا، اور جناب ایسے سگریٹ سلگائی ہوئی ہے، پیچھے گت لگائی ہوئی ہے، ہاں جی گتیں بنا کر نوجوان پھر رہے ہیں نا، ہاں جی سگریٹ سلگا رکھی ہے جو جناب گتیں بنا کے، اور جو لفنڈر قسم کے جو ہے شہرے اور مہرے بنا کے، کہتے ہیں یہ یورپ کا کلچر ہے، اگر ہم اس کے اوپر چلیں گے تو کمال ہے جی، ہم بھی اپنے آپ کو امریکن سٹائل کے ساتھ جو ہے جینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ، میں نے عرض کیا ہے کہ میرے بھائیوں بچو تقلید مغرب سے اے ایشیا والوں، کہ مغرب میں جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ ان کی کلچر جو ہے ڈوبنے کے لیے، ہم تو بلندیوں کے جو ہے خواہاں ہیں۔ اللہ نے دین اسلام کے ساتھ ہمیں عزتوں سے نوازا ہے اور نوازیں گے انشاءاللہ۔ جہاں بھی کامیابیاں ہیں وہاں بھی کامیابی ہیں، تو ہمیں تو اپنے محبوب کی سنت اور سیرت اور جو ہے اسوہ حسنہ کو، حیات طیبہ کو ماڈل رول بنا کر، نمونہ بنا کر، آئیڈیل جو ہے شخصیت بنا کر لے کے چلنا ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ پاک کا یہ منشا ہے، چاہت ہے اللہ کی جو ہے، اللہ مالک الملک کا پیغام ہے کہ جو ہے یا اے لوگوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے اپنے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا۔ اللہ، تو ہم لوگوں، اور پھر ایک جذبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی تحقیر، یار تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو بے وقوف، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے آج 1 اپریل ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانا، لوگوں کو حقیر جان کر ان کو احمق اور ذلیل اور بے وقت سمجھنا جو ہے اسلامی تعلیمات میں بہت بڑا گناہ ہے اور تکبر سے مشابہ ہے، تکبر سے مشابہ۔ اللہ، یہ میرے بھائیوں اسلام دین فطرت ہے، وہ تو کسی بھی مسلمان کی طرف کسی اسلحے سے اشارہ کرنے کو حرام سمجھتا ہے، اس کی عزت اور توقیر کا ضامن ہے۔ مسلمان پر حقوق بتائیں کتنی احادیث کے اندر، ہاں جی، کہ جب وہ سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو، ہاں جی، جب وہ تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت کو جو ہے قبول کرو، ہاں جی، جب وہ تم سے کوئی مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، ہاں جی، اللہ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازوں میں شامل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی خوبصورت جو ہے چین ہے حقوق انسانی کی، جو ہے کیسا خوبصورت دستور و منشور ہے، لیکن ہم تو اللہ معاف فرمائے لوگوں کی تحقیر کرنے پر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے کھڑے ہیں کہ جناب آج تمہیں پتہ نہیں ہے 1 اپریل ہے اور ہم نے تو تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے جھوٹ بولا ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اللہ، کیا پتہ ہے میرے بھائیوں، کیا پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس بندے کی کیا ویلیو ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے اللہ نے اسے کتنا بڑا مقام دے رکھا ہو، یا کسی وقت ایسی وہ توبہ کرے، ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ قبیلے کی عورت نے جب جس سے زنا سرزد ہوا تو جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، رجم کے لیے پیش کرتی ہے، اللہ، اور اسے جب آدھا گڑھا کھود کر اس کے گڑھے کے اندر ڈال کر اسے پتھر مارنے شروع کیے، ہاں جی، جب اس کے جسم سے خون کا فوارہ چھوٹا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو سیف اللہ کے لقب سے جو ہے، ہاں جی، ان کے لباس پر، ان کے جسم پر جب خون کے قطرے آئے تو وہ ناگواری کے اظہار کرتے ہوئے جو ہے کہنے لگے کیسی عورت ہے، اس نے میرا وجود بھی جو ہے ناپاک کر دیا۔ میرے محبوب نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، ارے اللہ کے بندے، اس عورت کی توبہ اتنی قبول ہے اگر وہ اللہ اس کی توبہ پر جو ہے پورے مدینے والوں کو معاف کر سکتے، اس کی اتنی خوبصورت توبہ ہے۔
تو میرے بھائیوں ہم خواہ مخواہ کسی کو حقیر سمجھیں، کسی کو چھوٹا سمجھیں، کسی کو ذلیل اور جو ہے احمق اور بے وقت جو ہے سمجھیں، ہو سکتا ہے میرے اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہم سے کہیں بڑھ گیا ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں وہ توبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کی جنتوں کا مہمان ہو جائے، اور میں اس کو حقیر سمجھنے میں، اس کو چھوٹا ذلیل سمجھنے میں ہاں جی اللہ کی پکڑ کا سبب ہو جائے میرے لیے، ہاں جی، اور میں اللہ کے غضب اور غصے کا جو ہے نشانہ بن جاؤں۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائیوں؟ تو یہ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ تکبر یہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار، لوگوں کو رذیل اور ذلیل سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اور حدیث مبارکہ ہے نا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ مسلم کی 4650 نمبر آیت حدیث مبارکہ۔ تو یہ اپریل فول بھائیوں، اور ایک اور حدیث کے اندر وہ بھی مسلم کی ہے، فرمایا کسی بھی شخص کے شر انگیز ہونے کے لیے، فتنہ انگیز ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے۔ اللہ، اس صحابی کا واقعہ میں نے بارہا سنایا کہ جسے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھوڑی دیر میں بندہ یہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہے، جس نے جنتی دیکھنا اسے دیکھ۔ اب وہ سامنے سے جو صحابی گزرا وہ تو سبھی کے برابر ہی نماز پڑھنے والا تھا، سبھی کے برابر روزے رکھنے والا تھا، سبھی جانتے تھے اسے، یار اسے کیوں جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ جب بندہ نتھی ہوا تو اس نے بتایا کہ بھائی میں جب شام کو سوتا ہوں تو پھر میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، سب کے بارے میں اپنے جسم میں، اپنی دماغ میں پلنے والے منفی جذبات اور خیالات کو سٹک آف کر دیتا ہوں، ریموو کر دیتا ہوں، سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ میری یہ خوبی شاید آپ کو پتہ نہ ہو جو ہے، باقی نمازیں تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، روزے تم بھی رکھتے ہو میں بھی رکھتا ہوں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حقارت امیز رویہ جو ہے وہ اسلام کے منافی چیز ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور جھوٹ اور کذب بیانی جو ہے، اللہ اکبر، ہر ذی شعور بندہ جھوٹ کے نقصانات سے باخبر ہے۔ سودے میں جھوٹ بولیں گے برکتیں اٹھ جائیں گی، ہاں جی، اس کی تجارت کی خوبیاں نکل جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے بندے کو، جو بندہ جھوٹ بول کر اپریل فول منا رہا ہو، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہو اور جو ہے ہنسی مذاق کلیپنگ کرتا ہو، ایسے بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آیات المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اذا حدث کاذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق اتنی گندی کیٹاگری ہے، اللہ اکبر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے باٹم اور جو ہے پیندے کے اندر جہاں سے عذاب کی شروعات اور جو شعلے بلند ہوتے ہیں، وہ منافق کو وہاں ڈالا جائے گا، وہاں پر۔ دو رخ آدمی، اوپر سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، اوپر سے کہے کہ میں سچا ہوں، اوپر سے اس کی شکل و صورت جو ہے ایسی ہو کہ واہ واہ بلے بلے، اور اندر سے جو ہے آیات المنافق ثلاث، اذا حدث کاذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، واذا خاصم فجر، اور جب کسی سے کوئی مٹ بھیڑ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، کسی بھی جگہ پر تو تکار ہو جائے تو پھر گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، اس کی زبان اول فول بکنے لگتی ہے۔ یہ نشانیاں اگر ایک یا ساری کسی کے اندر ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ نشانیاں منافق۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا کہ ایک شخص اپنی باچھوں کو چیرتا ہے، چیرتا چلا جاتا ہے اور گدی تک جو ہے چر جاتی ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس کا کیا جرم ہے؟ تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ دنیا میں ہوتا تھا تو جھوٹ بولتا تھا، حالانکہ وہ جھوٹ اس کا پورے ملکوں میں اور پوری دنیا میں جو ہے پھیل جاتا تھا۔ ایسے جھوٹے شخص کا یہ انجام ہو رہا ہے کہ وہ اپنی باچھوں کو خود ہی چیر رہا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سورۃ توبہ کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ۔ سچ بولنے پر کتنی اور جھوٹ بولنے پر کتنی بدبو آتی ہے، اللہ اکبر، کہ اس کے ہمراہی فرشتے بھی، ملائکہ بھی اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور جو ہے اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔
فإن الكذب يهدي إلى الفجور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جو جھوٹ ہوتا ہے وہ فسق اور فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا جو ہے، اللہ اکبر، جب وہ جھوٹ کی کثرت رکھتا ہے تو اللہ مالک الملک کے رجسٹر میں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اپریل فول منا رہے ہیں تو میرے بھائیوں یہ غیروں کی مشابہت ہے، یہ مغربی کلچر کی جو ہے اس ثقافت کی ایک نمائندگی ہے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی بندہ کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے فہو منہم، اسی میں سے، اور وہ تو کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے بار بار فرمایا ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، کہ وہ یہودی، نصرانی، وہ عیسائی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، حتیٰ کہ تم ان کی ملت میں نہ ہو جاؤ، ان کی قوم میں نہ ہو جاؤ، اسلام چھوڑ کر تم اگر یہودی اور عیسائی بن جاؤ گے تو وہ پھر تو خوش ہو جائیں گے، ورنہ جتنا مرضی ان کی کلچر کو آپ اسلام کے نام پر جو ہے لیتے رہیں گے، اسلامی مسلمان ہو کر لیتے رہیں گے، وہ آپ سے کبھی خوش نہیں۔ ایسی قوم جس پر لعنتیں برسی ہوں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کے حبیب آخری وقت میں قومیں نصرانیت پر اور عیسائیت پر جو ہے اور یہودیت پر لعنتیں فرماتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب آخری وقت، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر، نصرانیوں پر لعنت کرے جو ہے، انہوں نے اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور سورہ فاتحہ میں شروع پورے پہلے پیج میں ہی قرآن مجید میں آغاز میں ہی فرمایا جا رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا ہے، جن پر تیری لعنتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچانا، ان سے ہمیں بچانا۔ ہم سورہ فاتحہ میں تو یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور پھر انہی کے کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان نسل، یہ جو ہے میڈیا سے ٹچ جو ہے لوگ جو ہے وہ جو ہے ایسی جھوٹی خبریں اور اپریل فول کے نام پر جو ہے لوگوں سے ٹھٹھا اور مذاق اور استہزاء کر رہے ہیں۔ دھوکہ دینے والے کے بارے میں سنا نہیں آپ نے؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا ہے اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے، من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے کوئی نہیں۔ یہ دن منانا میرے بھائیوں، یہ 8 مارچ کو یوم خواتین، 20 مارچ کو چڑیوں کا دن، 23 اپریل کو کتابوں کا دن، اور اسی طرح انسداد 26 جون کو انسداد منشیات کا دن جو ہے، یہ دن 11 اکتوبر کو بیٹیوں کا دن، اور پتہ نہیں کئی دن ہم نے جو ہے بنا رکھے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ 1 مئی کو یوم مزدوروں کا وہاں استحصال کیا تھا شکاگو کے اندر۔ مزدور جب کھڑے ہوئے اپنے حقوق کے لیے، انہوں نے بات کی کہ جی ہمارا روزینہ بڑھاؤ، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، کام ہم سے زیادہ لیا جاتا ہے، اور ہماری بیویاں جو ہے، ہمارے بچے جو ہے لنگڑے لولے پھر رہے ہیں، انہیں لباس کوئی نہیں ملتا ہے، کام زیادہ اور مزدوری کم ہے۔ جب انہوں نے جو ہے اپنے حقوق کے لیے وہ سڑکوں پر نکلے تو جناب وہاں سے جو ہے ان کے اوپر فائرنگ کر کے جو ہے ان کا تیا پانچا کر دیا گیا، اور اس کو آج دن دیتے ہیں جی 1 مئی یوم مزدور۔ انشاءاللہ آئے گا اس پہ تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ دن منانا جو ہے، یہ جی فادر ڈے ہے جی 20 جون کو، یہ مدر ڈے ہے جی، والدین، یوم والدین۔ اور اللہ کے بندو، تم نے اپنے بوڑھے والدین کو جو ہے اولڈ ہاؤسز کے اندر چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد اب دن منا کے جو ہے خوشی جا رہے ہیں، چلو جی ہم نے کام کرنا۔ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو جنت کا ٹکڑا یا جنت کا دروازہ سمجھ کر اس کی جو ہے تابعداری کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تب تو بات بنتی تھی۔ تم نے کہا یہ بڈھے کھوسڑ جو ہے یہ ہم پر بوجھ ہے، لہٰذا پکڑو انہیں، اور جو ہے دارالامان کے اندر یا جو ہے اولڈ ہاؤسز کے اندر جو ہے کسی کرسمس ڈے کے موقع پر جا کے ان کو ہیلو ہائی کر لیں گے، ان کی خیریت پوچھ لیں گے۔ جو ہے یہ کوئی دین ہے میرے بھائیو؟ یہ کوئی کلچر ہے جسے ہم اڈاپٹ کر کے جو ہے اپنے آپ کو فخر کے ساتھ سمجھنے کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ خود جو ہے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ واللہ اللہ کی قسم، یہ انگریز اس کو آل ڈے فول، یعنی بے وقوفوں کا دن کہتے ہیں، احمقوں کا دن کہتے ہیں، قاتلوں کا دن کہتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کسی کو فون کریں گے اور کہیں گے کہ جی آپ کا ابا فلاں روڈ پر جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے اور وہ ایکسپائر ہوا پڑا ہے، وہ لوگ ظاہر ہے بھاگیں گے اور دیکھیں گے تو وہ تو ابا تو ٹھیک ٹھاک ہے، پھر آپ کہیں گے جی سوری یار میں نے آپ کو سرپرائز دینا تھا، آپ کو بے وقوف بنانا تھا، تو آپ کو پتہ نہیں آج 1 اپریل ہے، تو ہم نے بے وقوف آپ کو بنا دیا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ حالانکہ حکم یہ ہے کہ المسلم
من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو بھائیو، یہ تو تھی اپریل فول کے حوالے سے، اور پھر رمضان المبارک کے حوالے سے آپ لوگوں کو میں نے پچھلا خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کی جانب توجہ دلائی تھی کہ انشاءاللہ یہ آنے والا مہمان مہینہ ہم بھرپور اپنے لنگوٹے کس لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ ہر بندہ کوشش کرے کہ جو ہے یہ جو بود اعتراضات ہیں نا جی، وہ جی میں بیمار ہوں، میں فلاں ہوں بھائیوں، ہاں جی میرا سفر زیادہ ہے اور میں یوں ہوں اور میں وہ یوں ہوں، ہاں جی تو میں نے بتایا تھا کہ گندی اور موذی بیماریاں بھی روزوں کے ساتھ اللہ پاک رموو فرماتے ہیں۔ کینسر جیسی بیماری جس سے فالتو مادے جسم کے کسی بھی حصے میں جمع ہو کر گلٹیاں بن کر جو ہے ناسور کی کیفیت حاصل کرتے ہیں، ایسی گندی ناسور اور بیماریاں بھی اللہ روزوں کی وجہ سے فالتو ہاں جی جمع شدہ کولسٹرول جو ہے اور فالتو چربی اور فالتو اشیاء کو اللہ اکبر ہاں جی ریموو کرتے ہیں روزے کی وجہ سے، ہاں جی بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے معدے کو بھی تیز کرتے ہیں، شوگر کو بھی جو ہے ہاں جی اس کو بھی قابو اور کنٹرول کے اندر رکھتے ہیں، اور بہت ساری معاملات اللہ پاک ہماری جسمانی بیماریوں کا بھی جو ہے کلا کما کرتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ طے کر لیں اپنے لیے کہ جو ہے انشاءاللہ ہم ضرور اس پورے رمضان کے روزوں کو انشاءاللہ بھرپور انداز کے ساتھ کریں۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی بندے میں نے نہیں سنا ہے اپنی زندگی میں جو ہے کہ کوئی بندہ روزہ رکھ کر مر گیا ہو۔ ہماری بستی میں کوئی ایسا کیس کسی کے اندر کوئی ہے، رجسٹر ہے، کوئی آیا کہ کسی کے سامنے کہ کوئی بندہ بستی خدا داد کا روزہ رکھتے ہوئے مر گیا ہو، روزے کے ساتھ اسے بھوک اور پیاس نے اتنا ویک کر دیا ہو کہ بس وہ افطار سے پہلے ایکسپائر ہو گیا ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، نہیں مرتے ہم انشاءاللہ۔ اور پھر تراویحوں کا اہتمام ضرور، کیونکہ آئندہ آنے والے جمعے سے پہلے ہی انشاءاللہ رمضان مبارک کا چاند ہماری زندگی میں انشاءاللہ اللہ طلوع کرے، ہاں جی کیونکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں کہ ان بچے ہوئے دنوں میں ہی شاید ہم میں سے کئیوں کے جو ہے ویزے لگ جائیں۔ بہرحال ہمیں اس کی جو ہے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اپنی مساجد میں جہاں بھی جس کا جی چاہے ضرور کوئی اس بات کو بنیاد نہ بنائے جی اللہ کے حبیب نے 3 دن پڑھا تھا جی۔ ایک دفعہ میں بیان سن رہا تھا، مفتی طارق مسعود صاحب کراچی والے ہیں، وہ کہہ رہے تھے جی اللہ کے حبیب نے دیوبند حضرات سے تعلق، کہنے لگے جی وہ اللہ کے حبیب نے تو 3 دن تراویح پڑھی ہیں۔ تو کوئی اس بات کو بنیاد نہ سمجھے بھائیوں، اب اس وقت پوری دنیا میں جو ہے ساری جگہوں پر تراویح ہو رہی ہے، اور یہ کتنی بڑی بدبختی اور ہڈ حرامی ہے کہ بندہ دنیا کے کام کاج میں تو چھٹی نہ کرتا ہو اور تراویح کے وقت میں کہے جی میں تھکا ہوا ہوں، یہ آج میں چھٹی کر لیتا ہوں، میں جی 3 دن پڑھ لوں گا بس ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک گولڈن چانس ہے، اگلے سال رمضان میں پتہ نہیں ہم ہوں یا نہ ہوں، تو یہ گولڈن چانس ہے انشاءاللہ۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے ہاں جی ثواب کی نیت سے، ہاں جی اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، تقوی طہارت کی زندگی جو اختیار کرتے ہوئے، اللہ پاک پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوا اللہ کی کتاب کو سنا، اسی مہینے میں ہی نازل ہوئی تھی نا، رمضان کے مہینے میں، جس نے اس قرآن کو سننے کی جو ہے مشقت اٹھائی، 1 گھنٹہ بھر لگتا ہے، اگر وہ 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کو نہیں دے سکتے اللہ کی کتاب کو، تو میرے بھائیوں کتنے ہم سست ہیں۔ تو بہرحال گزارش یہی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خوب نیکیوں کا جو ہے اپنے لیے انبار اکٹھا کریں، ذخیرہ اکٹھا کریں، ہاں جی انشاءاللہ العزیز۔ یہ بڑے سعید اور خوش بخت دن ہیں، ہاں جی صحابہ کرام، تابعین عظام، ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگ تھے، وہ 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری زندگی کا دھاگا دراز کر دے کہ ہم رمضان کو جا پہنچیں۔ 6 مہینے پہلے دعائیں کر رہے ہیں، دیکھو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنا انہیں عظمت اس کا جو ہے عظمت جو ہے سامنے تھی کہ 6 مہینے پہلے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہماری زندگی دراز کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچیں۔ اور پھر رمضان میں جو ہے ان کا اللہ سارے کام چھوڑ کر قرآن کی تلاوت ہے یا روزہ ہے یا لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، افطار کرانا ہے، یہ کام کرتے تھے اسلاف۔ فتویٰ نویسی ہاں جی اور کچھ تعلیم و تعلم، درس و تدریس چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ 6 مہینے اگلے پھر دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے تیری توفیق سے اس رمضان کی خدمت کی ہے تو قبول فرما دے،
اگلے 6 مہینے اس بات کی دعا کرنے اور پہلے 6 مہینے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم تیرے رمضان کی، تیرے مہمان کی، تیرے ذی شان کی جو ہے قدر کر سکیں، جو ہے ہماری زندگی دراز کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين